بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی۔ انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اور بدکی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیزیں فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری گھوڑی بدکنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر بدکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ بدکتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا پھر میں اٹھ کر چل دیا کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں ہیں جو روشن ہیں۔ پھر وہ چیزیں فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے وہ پورا بدن ڈھانپ لیں، بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تلاوت کرنے والے قاری ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب سے کسی سے دور نہ ہو۔ پھر سب کو اپنے ہاتھ مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ قرآن کریم فکر و بے قراری اور پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت برار روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت عقیہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قرآن کریم کو آواز سے پڑھنے والے کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ ریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہو اور دوسروں کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری آیات روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔
گا۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد کی خوشی الہانی سے حصہ ملا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یاد رہے کہ صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جیسے بھی سے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اٹکنے سے مراد وہ حافظہ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش لگا رہتا ہو، نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں جو اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اجر تلاوت کا ہے، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود صحیح طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے، بار بار بھول جاتے ہیں یا اٹک اٹک پر پڑھتے ہیں جس سے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اس لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالی کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالی سے عرض کرے گا، اس کو جوڑا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا اور پھر درخواست کرے گا، اے میرے رب اور پہنایا جائے، تو اللہ تعالی کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا، میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔